السلام علیکم دوستوں، مشہور عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور نے اعلان کیا کہ جو شعراء طبزات قصیدہ کہیں گے انہیں انعام دیا جائے گا۔ جس چیز پر لکھا ہوگا اس کے وزن کے برابر اسے سونا دیا جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ قصیدہ اپنا ہو۔ شعراء بڑی بڑی تختیوں پر قصیدہ لکھ کر پیش کرنے لگے۔ دوستو، شاعر دربار میں حاضر ہو کر قصیدہ سناتا۔ منصور سن کر کہتے، یہ آپ کا کہاں؟ یہ تو ابن وردان کا ہے، مجھے ایک عرصہ سے یاد ہے، اور پورا قصیدہ سنا ڈالتے۔ شاعر قسم کھاتا کہ یہ تو میری ہی سخن فکری کا نتیجہ ہے۔ منصور کہتے، قسمیں نہ کھائیے۔ غلام کو آواز دیتے، وہ بھی پورا قصیدہ سنا کر کہتا کہ یہ تو مجھے بھی پہلے سے یاد ہے۔ جب شاعر مزید یقین دہانے کی کوشش کرتا تو دوستوں منصور باندی کو بلاتا، وہ بھی پورا قصیدہ سنا کر کہتی کہ یہ تو مجھے بھی یاد ہے، اور یہ شاعر نامراد ہو کر دربار سے نکل جاتا۔ جب کئی شاعر اس طرح بے آبرو ہو کر نکلے تو زبان و ادب کے مشہور امام اصمعی کی خدمت میں گئے، ماجرا سنایا۔ کہنے لگے، ایک آدھا شعر میں توارد تو ہو سکتا ہے، لیکن وہاں تو پورا کا پورا قصیدہ 3 بندے کسی اور شاعر کے نام سے اسی وقت سنا ڈالتے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ اتنا لمبا چوڑا توارد کیسے ہو سکتا ہے؟ اصمعی راز سمجھ گئے دوستو، اور قصیدہ کہنے دربار میں حاضر ہوئے۔ 28 ابیات پر مشتمل جو قصیدہ انہوں نے دربار میں پیش کیا ہے، وہ نادر لفظوں، دلچسپ ترکیبوں اور آپس میں ٹکراتے حروف کا ایک شاہکار ہے، جسے سنا کر اصمعی نے کہا، امیر المؤمنین، قصیدے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہنے لگے، یہ پہلے نہیں سنا ہے۔ اعلان کے مطابق دوستو شاہی فرمان جاری ہوا، جس چیز پر قصیدہ لکھا ہے اس کے وزن کے بقدر شاعر کو سونا دیا جائے۔ اصمعی نے کہا، قصیدہ پیتل کے بڑے وزنی تختیوں پر لکھا گیا ہے جو اونٹوں پر لاد کر لائے گئے ہیں، اور اونٹ باہر کڑے ہیں۔ کابینہ نے کہا، امیر المؤمنین، اتنا سونا یہ لے جائے گا، خزانہ تو خالی ہو جائے گا۔ منصور پریشان تو بہت ہوئی دوستو، لیکن کیا کرتے؟ امام اصمعی نے خلیفہ کی پریشانی دیکھ کر مجوز انعام تو نہیں لیا، لیکن یہ شرط لگا دی کہ جن شعراء نے دربار میں قصیدے لکھ کر پیش کیے انہیں کچھ نہ کچھ دیا جائے۔ چنانچہ دوستو ان کی شرط پوری کی گئی۔ دراصل دوستو وجہ یہ تھا، منصور عباسی کا حافظہ غضب کا تھا، اسے لمبا قصیدہ ایک بار سن کر یاد ہو جاتا، اس کے غلام کو 2 بار اور اس کے باندی کو 3 بار سننے سے قصیدہ یاد ہو جاتا۔ شاعر جب اپنا قصیدہ سنا کر فارغ ہوتا تو منصور کو یاد ہو چکا ہوتا اور اسے سنا ڈالتے، پھر ان کا غلام اور باندی بھی سنا دیتے، اور یوں شعراء اپنے ہی شاعری سے متعلق شک میں مبتلا نامراد ہو کر نکلتے۔ لیکن اصمعی کا قصیدہ لفظوں کا ایسا جمیلہ تھا دوستو کہ اسے ایک بار یاد رکھنا منصور کے لیے مشکل ہو گیا، اور انہیں کہنا پڑا، یہ پہلے نہیں سنا ہے۔ یہ قصیدہ دوستو عربی ادب میں صوت صفیر البلبل، بلبل چہکنے کے آواز سے مشہور ہے۔ سنیے اور لطف اٹھائیے، بہت ایک مزیدار قصیدہ ہے دوستو، اور الحمدللہ میں نے سنا ہے۔